ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتیوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام تو نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور جو راکھ بن جائے تو اس کو بالکل باریک پیس لینا، پھر اس راکھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا تاکہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائے۔ یہ وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے گناہ ہی ایسے کیے ہیں کہ اس عذاب کا مستحق ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلایا، پھر اس کو پیسا اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ذرات دور دور تک بکھیر گئے۔ یہ تو اس کی بیوقوفی کی بات تھی کہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذرات کو جمع نہیں کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو جمع کر دو۔ جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے، چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ تو جواب میں اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے گناہ بہت کیے تھے اور ان گناہوں کے نتیجے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں اور آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم نے یہ عمل کیا تھا، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ میرے دوستو، آپ ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ وصیت بڑی احمقانہ تھی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو کافرانہ بھی تھی، اس لیے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت عذاب دے گا، لیکن اگر تم لوگوں نے مجھے جلا کر اور راکھ بنا کر اڑا دیا تو پھر اللہ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ یہ عقیدہ رکھنا تو کفر اور شرک ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ یا اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، اور یہ مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی بھی کی ہے اور اس نافرمانی پر تو شرمندہ بھی تھا، اور تو نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے ہم تیری مغفرت کرتے ہیں اور تجھے معاف فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت در حقیقت بندے سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر سچے دل سے توبہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔